السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام و معزز ناظرین و سامعین حضرات، آج کا دن بڑا مبارک دن اور آنے والی رات بڑی مبارک رات ہے، جسے شب معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب دانۂ غیوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار خاص سے شرفیاب فرمایا اور معراج جسمانی عطا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے جسم کے ساتھ اللہ رب قدیر کا ان آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے اللہ رب قدیر کا دیدار فرمایا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عمل ہے کہ ہم اس مبارک شب میں شب بیداری کر رات میں جاگ کر اللہ رب قدیر کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم نعمت پر خوشیاں بھی مناتے ہیں کہ اللہ رب قدیر نے ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم نعمت سے شرفیاب فرمایا جو سرکار سے پہلے نہ کسی کو عطا ہوئی اور نہ کسی کو عطا کی جائے گی۔ ایسی عظیم نعمت پر ہم امت محمدیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کی عظیم نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں اور منانا چاہیے، بلکہ خوشیاں منانے کا ایک عظیم طریقہ اپنایا کہ رات بھر جاگ کر اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب قدیر کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کے اس عمل کو قبول و مقبول فرمائیں۔ شب معراج میں عمومی طور پر لوگ 12 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، مگر میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج رات بھر یعنی معراج میں، شب قدر میں، شب برات میں اللہ رب قدیر توفیق بخشے کہ آپ رات بھر جاگ کر عبادتوں میں منہمک رہتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہیں اور ساتھ میں ایک نصیحت یاد رکھیں کہ بہتر و مناسب یہ ہے کہ ان عظیم راتوں میں اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو تو پہلے قضا نمازوں کو ادا کریں، بعد نوافل ادا کریں، تو یہ اچھا اور مناسب طریقہ ہے۔ شب معراج میں اہتمام عبادت تک ہونا اور لوگوں کا اعتراض کرنا، تو اس طرف دھیان نہ دے کر آئیے میں آپ حضرات کو چند ایک باتیں عرض گزار پیش کروں تاکہ آپ حضرات جو عمل کرتے ہیں اور جو عمل ہم اہل سنت والجماعت میں معمول ہے، اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ جو ہمیں سنایا اور کہا جا رہا ہے یہ اللہ رب قدیر کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، اور نہایت یقیناً اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اس مبارک رات میں جو عمل کیا جائے گا انشاءاللہ وہ قبول و مقبول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس رات نمازیں پڑھیں اور کیا صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان راتوں میں نمازیں یا آنے والے دن میں یعنی 27 کو روزہ رکھا، جس طرح ہمارے یہاں معمول ہے کہ ہم رات میں عبادتیں کرتے ہیں اور پھر صبح میں روزہ کی نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کیا عمل بعد کے آنے والے لوگوں نے رائج کیا یا سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عمل رہا ہے یا آپ کے صحابہ کا عمل رہا ہے؟ اس متعلق چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے بارگاہ میں
آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احادیث شریفہ میں جہاں شب قدر، شب برات کے فضائل وارد ہیں، وہی کتب احادیث شریفہ میں شب معراج کے فضائل اور اس رات میں عبادت الہی کا ثواب اور اہمیت و افادیت بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہر قاری فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام نے شب معراج میں کیا عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ یقیناً جب آپ احادیث کریمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے بھی اس عظیم رات کو اچھا جانا ہے، نعمت جانا ہے، اور اس رات اور آنے والے دن میں عبادتیں بھی کی ہیں اور روزہ بھی رکھا ہے۔ شب معراج میں جس نماز کی ترغیب دلائی گئی اس کی فضیلت جان کر ہر مسلمان چاہے گا کہ کاش زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو اس نماز کی فضیلت کو پالوں۔ یعنی جو 12 رکعتوں کے تعلق سے آپ روایتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہوں گے، یقیناً جب مسلمان کی نظروں سے اس کی فضیلتیں اور ان کے کانوں پر ان کی فضیلتیں سنی اور دیکھی جائے گی تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ زندگی میں ایک بار ایسی رات ہمیں ملے۔ میں آگے اس کی تفصیل آپ حضرات کو سناؤں گا، مگر کوشش کریں کہ یہ ویڈیو پوری سماعت فرمائے تاکہ آپ کو پوری جانکاری میسر آ سکے اور پوری معلومات آپ کو مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر سال ہم گناہ گاروں کو یہ فضیلت عطا فرمانے کے لیے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ لسان نبوت سے فضیلت سننے والے صحابہ کرام یہ مقدس رات یوں ہی گزار دیتے ہوں گے؟ نہیں، جبکہ وہ کامل طور پر سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے تھے۔ شب معراج میں 12 رکعت نفل نماز کی خصوصی فضیلت۔ کتابوں کا نام میں دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں: شعب الایمان للبہقی، فضائل الاوقات للبہقی، جامع الاحادیث للسیوطی، تفسیر الدر المنصور، کنز العمال اور دیگر کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی معراج شریف کی رات ہے۔ اگر اس میں کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب قدیر اس بندے کو 100 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اس رات 12 رکعت، یہ حدیث شریف ہے، اور 12 رکعت ہم جو پڑھتے ہیں نوافل، اس کی یہ دلیل ہے۔ فرماتے جو شخص اس رات 12 رکعت پڑھتا ہے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن مقدس سے جس کو جو سورت یاد ہو، قرآن مقدس سے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت کو پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے، آخر میں سلام پھیرے، جس طرح عمومی طور پر نماز پڑھی جاتی نماز پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
یہ 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں 100 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ البتہ کسی نافرمانی والے کام میں یہ دعا نہ کرے، یعنی جو حق دعا، جو جائز دعا وہ بندہ کرے گا ان 12 رکعت کے بعد اور ان 3 وظیفوں کے بعد جو 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہم نے اوپر کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، ان 12 رکعات کی برکت سے اور ان 3 وظیفوں کی برکت سے اللہ رب قدیر اس بندے کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ نیز پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک عنہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں، ایک حدیث، آنے والی حدیث جو آگے میں بیان کروں گا، رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھنے کے متعلق اور اس دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں اپنی سند سے حدیث شریف نقل فرمائی، یعنی 27ویں دن کو روزہ اور اس دن عبادت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کو آپ کی کتاب میں نقل فرمایا، فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب کے 27ویں دن جو شخص روزہ رکھے اس کے لیے 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ آج کی رات عبادت کریں اور 27 کو یعنی آنے والے دن کو روزہ رکھے تو اللہ رب قدیر اس بندے کے نام اعمال میں 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید آگے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ماہ رجب کے 27ویں دن معتکف ہوتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ 27ویں تاریخ کو دن میں معتکف ہوتے، یعنی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں یا اپنے گھر میں معتکف ہو جاتے اور ظہر تک نماز پڑھتے رہتے۔ جب نماز ظہر ادا فرما لیتے تو تھوڑا سا ہٹ کر 4 رکعت نماز پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق و ناس، یعنی سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھتے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھتے، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف 50 بار پڑھتے۔ پھر نماز عصر تک دعا کرتے رہتے اور فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ آج کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک ایسا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے معزز ناظرین، آپ کے سامنے ایک بہترین روایت ہم نے پیش کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے نماز آج پڑھی ہے یا معتکف مسجد میں رہا، ظہر تک نمازیں پڑھتے رہے، بعد 4 رکعت ایسی پڑھی جیسے ہم نے اوپر ترکیب آپ کو بتائی، اور فرمایا آخر میں کہ ایسا ہی عمل خود سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ گویا رجب شریف کی اس مبارک رات میں اور آنے والے دن میں عبادتوں کا اہتمام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہیں اور ہیں۔ ایک اور روایت آخر میں پیش کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی جو حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معزز صحابیوں میں سے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا
کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی۔ اور سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ گویا ہم نے 3 احادیث سے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ثابت کیا ہے، اور آپ حضرات تک اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عمل ہم آج یعنی شب معراج میں کرتے ہیں اور آنے والے دن میں روزہ رکھتے ہیں، یہ فضول اور لغو نہیں ہے، بلکہ خود سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی بندہ قیام کرتا ہے رات میں اور روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روزہ رکھنے کے بدلے 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور شب بیداری کرتا ہے یعنی رات کو جا کر نمازیں پڑھتا ہے تو اس بندے کو 100 سال شب بیداری کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دن کون سا ہے اور رات کون سی ہے، تو فرمایا کہ وہ رات شب معراج کی 27ویں شب ہے، اور جس دن روزہ رکھا جائے وہ 27ویں رجب کا دن ہے۔ یہ تمام باتیں میں یقین کرتا ہوں اس بات سے کہ جو کچھ بھی ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی صدقے میں اور بزرگان دین کے اقوال کے صدقے میں اللہ رب قدیر ہم تمام کو عمل کی ترغیب بھی عطا فرمائے گا، اور جن کے دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں اللہ ان کے وسوسوں کو بھی دفع فرمائے گا۔ جو کبھی بیان اب تک ہوا ہے وہ یہ کہ فضائل الاوقات البیہقی باب فی فضل شہر رجب حدیث نمبر 11، اور شعب الایمان للبیہقی باب فی الصیام اور تخصیص شہر رجب بذکر حدیث نمبر 3650، جامع الحدیث للسیوطی اور دیگر جامع الکبیر للسیوطی، کنز العمال اور دیگر اور کتابوں میں تفسیر در منشور میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں تک اس عظیم معلومات کو، اچھی معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور دعائیں ہمارے حق میں بھی کریں کہ اللہ رب قدیر ہم تمام سے دین کا سچا کام لے اور دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حذیفہ برکاتی، سمگنیر دارالعلوم برکات الجیش، خطیب و امام احمد رضا مسجد، دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارے حق میں بھی آج کی شب میں خوب دعائیں کریں، اور خوب ہمارے حق میں بھی ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرے، ایمان پہ خاتمہ ہونے کی دعا کرے۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ پھر میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو اس عظیم رات اور عظیم آنے والے دن کے صدقے میں ایمان کی مضبوطی اور ایمان پہ خاتمے کی یہ عظیم رات بنا دے۔ جو ہے اللہ رب قدیر اس عظیم رات کے صدقے میں ہم تمام کو ایمان پر استقلال اور ایمان پہ خاتمہ